ایک جنگل میں ٹنٹن اپنے 7 بچوں کے ساتھ رہتی تھی۔ ٹنٹن اپنے جنگل میں سب پرندوں کی مدد کیا کرتی تھی۔ ایک دن وہ گھر جا رہی تھی، اس نے دیکھا کہ بلبل چڑیا ایک درخت پر اداس بیٹھی ہوئی تھی۔ مزید آگے جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ بلبل بہن، کیا ہوا؟ اتنی اداس کیوں ہو؟ کیا بتاؤں ٹنٹن بہن، میری طبیعت آج صبح سے ٹھیک نہیں ہے، کھانا لینے جانے نہیں ہو رہا اور میرے بچے بھوکے ہیں۔ ارے بلبل، تم فکر نہ کرو، میرے گھر بہت اناج ہے، چلو میرے گھر اور اناج لے کر اپنے بچوں کو کھلا دو۔ ٹنٹن بہت سارا راشن بلبل کو دے دیتی ہے۔ بلبل کے جانے کے بعد ٹنٹن کا شوہر اسے کہتا ہے، ٹنٹن، میں اتنی محنت سے کھانا اکٹھا کرتا ہوں اور تم ہو کے سارا پرندوں میں بانٹ دیتی ہو۔ تمہیں پتا ہے کچھ دن میں بارش شروع ہو جائے گی اور اناج ملنا مشکل ہو جائے گا۔ اگر تم ایسے ہی لوگوں کو راشن دیتی رہو گی تو ہم بچوں کو کیا کھلائیں گے؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہو جی؟ اگر ہم آج کسی کی مدد کریں گے تو وہ بھی آنے والے وقت پر ہماری ضرور مدد کریں گے۔ وقت گزرتا رہتا ہے اور جنگل کے سبھی پرندے اس کے بھولے پن کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ پھر ایک دن بارش کا موسم شروع ہو جاتا ہے۔ ٹنٹن کے گھر رکھا سارا اناج ختم ہو جاتا ہے، اس کے بچے بھوکے تھے۔ ٹنٹن بلبل کے گھر جاتی ہے۔ بلبل بہن، دروازہ کھولو، میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے کچھ کھانا دے دو۔ ارے ٹنٹن بہن، میں اپنے بچوں کا کھانا تمہیں دے دوں اور اپنے بچوں کو بھوکا ماروں؟ نہیں، میں تمہیں کھانا نہیں دے سکتی، تم کہیں اور جاؤ۔ پھر ٹنٹن کالو کوے کے گھر جاتی ہے۔ کالو بھیا، میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے کچھ کھانا دے دو، میں نے آپ کو بہت بار کھانا دیا ہے۔ ارے چل بھاگ یہاں سے، میں تیری طرح نہیں ہوں کہ اپنے بچوں کا کھانا تجھے دے دوں۔ اداس ہو کر ٹنٹن اپنے گھر واپس آ جاتی ہے۔ بچے اسے دیکھ کر اس کے پاس دوڑ کر جاتے ہیں۔ ماں، کھانا لے کر آئی ہو نا؟ کہاں ہے کھانا؟ مجھے بہت زور سے بھوک لگی ہے، کل سے آپ نے ہمیں کچھ کھانے کے لیے نہیں دیا۔ کہاں سے دوں کھانا؟ کسی نے میری مدد نہیں کی۔ آپ ٹھیک کہتے تھے جی، میں نے آپ کی ایک نہ سنی اور سارا کھانا دوسرے پرندوں میں بانٹ دیا۔ مجھ سے ان کی یہ حالت نہیں دیکھی جا رہی، میری غلطی ہے۔ آپ ایک کام کرو، مجھے مار ڈالو اور میرا ماंس پکا کر بچوں کو کھلا دو۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو ٹنٹن؟ تمہارے نہ رہنے پر بچوں کو کون سنبھالے گا؟ ایک کام کرو، تم مجھے مار ڈالو، میرا ماंس کافی دن تک تمہارا پیٹ بھر سکتا ہے۔ میں باپ ہوں اور تم سب کا پیٹ بھرنا میری ذمہ داری ہے۔ آپ کے بغیر میں کیسے رہوں گی؟ آپ مجھے مار دو۔ ٹنٹن، تمہیں میری قسم ہے، تم میری بات مانو، بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، کسی ایک کو مرنا ہوگا۔ تم ماں ہو، بچوں کو میرے بغیر بھی پال لو گی۔ ٹنٹن کرتی بھی تو کیا، اس کے شوہر نے اسے اپنی قسم دے رکھی تھی۔ پھر ٹوٹو اپنے گھر سے نیچے کود جاتا ہے، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ نیچے ایک باز کھڑا تھا۔ وہ کبوتر کو نیچے آتا دیکھ کر فوراً اسے اٹھا کر وہاں سے اڑ جاتا ہے۔ ٹنٹن اپنے شوہر کی موت کا منظر دیکھ کر وہیں بے ہوش ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی کچھ وقت گزر جاتا ہے اور بارش رک جاتی ہے اور ان سب کو پھر سے اناج ملنے لگ جاتا ہے، پر ٹنٹن اب سمجھ چکی تھی کہ اسے صرف اپنے بچوں کے لیے جینا ہے۔ چلو بچوں، میں کھانے کی تلاش میں جا رہی ہوں، تم سب گھر پر رہنا اور کوئی بھی آئے تو دروازہ مت کھولنا۔ کیسے پتہ چلے گا کہ دروازے پر آپ ہو؟ میں یوں بولوں گی تو ہی دروازہ کھولنا۔ دیکھو بچوں، ممی آئی، مزیدار کھانا لائی۔ ایسا سمجھا کر ٹنٹن کھانے کی تلاش میں جنگل کی طرف نکل جاتی ہے۔ ان سب کی بات وہ باز جو ان کے پاپا کو کھا گیا تھا وہ سن لیتا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک بند دروازہ کھولنے کی چابی ہے۔ پھر وہ باز ٹنٹن کے جاتے ہی دروازے پر جا کر بولتا ہے، دیکھو بچوں، ممی آئی، مزیدار کھانا لائی۔ بچے باز کی چال کو نہیں سمجھ پاتے اور دروازہ کھول دیتے ہیں۔ پھر وہ باز ان کے بچوں کو کھانے والا ہوتا ہے کہ ٹنٹن وہاں پہنچ جاتی ہے۔ میرے بچوں، جلدی سے گھر سے باہر نکلو۔ بچے گھونسلے سے باہر نکلتے ہیں اور ٹنٹن اپنے گھونسلے کو آگ کے حوالے کر دیتی ہے۔ باز بڑا ہونے کی وجہ سے گھر میں پھنس جاتا ہے اور آگ میں جل جاتا ہے۔ اس طرح ٹنٹن نے اپنے شوہر کی موت کا بدلہ بھی لے لیا اور اپنے بچوں کو بھی بچا لیا۔ یہ کہانی ہے غریب رانی اور اس کی 3 مظلوم معصوم بیٹیوں کی۔ رانی کا شوہر نشہ کرتا
اور کچھ کام کر کے پیسے کمانے کا خیال تو کبھی اس کے دل میں آتا ہی نہیں تھا۔ دوسری طرف رانی بھی کام کے لیے نہیں جا سکتی تھی کیونکہ وہ اپنی بیٹیوں کو کسی کے سہارے نہیں چھوڑ سکتی تھی، لیکن بچیوں کا پیٹ بھرنے کے لیے اسے کچھ کام تو کرنا ہی تھا۔ اس کے لیے رانی نے اپنے گھر کے باہر ہی مونگ پھلیوں کا ٹھیلا لگا لیا تھا۔ چل جلدی سے مونگ پھلی لے کر آ، میرا دوست آنے والا ہے۔ کچھ تو شرم کرو، گھر میں 3 بیٹیاں ہیں اور تم نشہ کرتے ہو۔ اور ایک بات سن لو دھیان سے، یہ مونگ پھلیاں بیچنے کے لیے ہیں، نہ کہ تمہارا منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے۔ رک، میں پکواتا ہوں تیری مونگ پھلیاں۔ رانی کا شوہر اس کا ٹھیلا اٹھا کر پھینک دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی ساری مونگ پھلیاں فرش پر گر جاتی ہیں اور زیادہ تر قریبی نالیوں وغیرہ میں۔ اب وہ بیچنے کے قابل نہیں رہی تھیں۔ لے اب بیچ، اور سن میری بات، تو اور تیری منحوس بیٹیاں نکلو میرے گھر سے۔ میرے گھر میں تمہاری کوئی جگہ نہیں۔ 3 منحوسوں کو منڈ دیا میرے سر پر۔ تمہارے سر پر منڈ دیا؟ یہ بتاؤ کون سی ذمہ داری پوری کی ہے آج تک تم نے؟ تمہیں تو ہماری محنت کی بھی قدر نہیں ہے۔ ایک بات میری سن لو غور سے، میں اور میری بچیاں نہیں جائیں گی اس گھر کو چھوڑ کر۔ ہم اس گھر کو اپنی محنت سے چلاتے ہیں، تم نہیں۔ تمہاری اتنی ہمت، میرے سامنے زبان لڑاؤ گی؟ آج نہیں چھوڑوں گا میں۔ وہ رانی کو لے جاتا ہے اور اس پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ رانی کی بڑی بیٹی کسی طرح ہمت کر کے باپ کو روکنے کی کوشش کرتی ہے۔ نہیں بابا نہیں، نہیں مارو ماں کو، چھوڑ دو۔ باپ نے پنکی کو دھکا دیا، جس کی وجہ سے اس کے سر پر گہری چوٹ لگ گئی اور سر سے خون بہنے لگ گیا، لیکن پھر بھی اس پر کچھ اثر نہ ہوا۔ اس کا دوست باہر آیا تو وہ اپنے دوست کے ساتھ باہر چلا گیا۔ ارے کہاں جا رہے ہو؟ پنکی کو اتنی چوٹ آئی ہے، اس کو میرے ساتھ ہسپتال لے کر چلو۔ رانی کی بات کو انسنا کر کے اس کا شوہر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ پنکی فرش پر بے ہوش پڑی تھی اور دونوں چھوٹی بیٹیاں اس کے پاس کھڑی رو رہی تھیں۔ رانی نے ہمت کی اور دونوں چھوٹی بچیوں کو سمجھا کر گھر پہ رہنے کو کہا۔ اس کے بعد وہ پنکی کو لے کر ہاسپٹل چلی جاتی ہے، جہاں ڈاکٹر نے پنکی کا علاج کیا اور کچھ دیر میں پنکی کو ہوش آ گیا۔ میں نے یہ کچھ دوائیاں لکھ دی ہیں، جا کر لے آؤ، اور ہاں اسے 1 ہفتے تک روز پٹی بدلوانے کے لیے لے کر آنا۔ رانی ڈاکٹر کی دی ہوئی پرچی دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے اور رونے لگتی ہے۔ یہ دیکھ کر ڈاکٹر نے رانی سے پوچھا، کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ کوئی پریشانی ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ، میں بہت غریب ہوں، میری 3 چھوٹی بچیاں ہیں اور میرا شوہر کوئی کام نہیں کرتا۔ میری بچی کی اس حالت کا ذمہ دار بھی وہی ہے۔ میرے پاس بالکل پیسے نہیں ہیں، سمجھ نہیں آ رہا یہ دوائیاں کیسے خریدوں گی۔ یہ کہہ کر رانی زور زور سے رونے لگتی ہے۔ رانی کو روتا دیکھ کر ڈاکٹر کو اس پر رحم آ جاتا ہے۔ وہ اپنے پاس سے رانی کو ساری دوائیاں لے دیتی ہے۔ میڈم جی، آپ نہیں جانتی آپ نے میری کتنی بڑی مدد کی ہے، میں یہ احسان کیسے اتاروں گی؟ اچھا اتنا مت سوچو، یہ بتاؤ تمہارے گھر کا خرچ کیسے چلتا ہے؟ اپنی بچیوں کو اسکول بھیجتی ہو کہ نہیں؟ کیسے اسکول بھیجوں؟ پیٹ بھر کھانا بھی نہیں کھلا سکتی انہیں، تو اسکول کہاں سے بھیجوں گی؟ میں تھوڑا بہت کماتی ہوں جو گھر میں خرچ ہو جاتا ہے۔ تم کیا کام کرتی ہو؟ مونگ پھلیوں کا ٹھیلا لگاتی ہوں، وہ بھی آج اس نے سڑک پر الٹا دیا۔ اب سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں گی۔ تم اگر چاہو تو میرے پاس کام کر لو، مجھے اپنے ہسپتال میں صفائی کے لیے کسی کی ضرورت ہے۔ تم یہاں کام کر لو، اور پنکی ٹھیک ہو جائے تو تمہاری بیٹیوں کا ایڈمیشن میں یہ پاس کے سرکاری اسکول میں کروا دوں گی۔ میڈم جی، یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ ہاں، لیکن سب سے اچھا تب ہوگا جب تم اپنی بچیوں کو پڑھنے کے لیے اسکول بھیجو گی۔ دیکھو تمہارے جو حالات ہیں، اگر تم چاہتی ہو وہ تمہاری بچیوں کے نہ ہوں تو تمہیں انہیں اسکول بھیجنا ہوگا، اور فیس کی ٹینشن تم نہ لینا، وہ میں بھر دوں گی۔ ڈاکٹر تو جیسے رانی کے لیے فرشتہ بن کر آئی ہو۔ اگلے ہی دن رانی ہاسپٹل میں صفائی کا کام کرنے لگ جاتی ہے، جس کے لیے اسے اچھا معاوضہ ملتا ہے۔ جلد ہی رانی کی بیٹیوں کا اسکول میں ایڈمیشن ہو جاتا ہے۔ یہ انہیں کہاں بھیج رہی ہے تو؟ اسکول جا رہی ہیں یہ۔ اچھا، انہیں اسکول بھیجنے کے لیے تمہارے پاس پیسے ہیں، پر کل جب میں نے مانگے تو مجھے دینے کے لیے پیسے نہیں تھے۔ تمہیں دینے کے لیے میرے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے۔ دیکھو، یہ تو ڈاکٹر میڈم کی مہربانی ہے کہ میری بچیاں پڑھ لکھ رہی ہیں۔ تجھے کیا لگتا ہے پڑھ لکھ کر افسر بن جائیں گی یہ؟ چپ چاپ انہیں گھر بٹھا اور گھر کے کام سکھا۔ نہیں، میری زندگی تو جہنم بن چکی ہے، پر میں اپنی بچیوں کی زندگی خراب نہیں ہونے دوں گی۔ اچھا، لگتا ہے اس دن کی مار بھول گئی ہو تم۔ نہیں، میں کچھ نہیں بھولی۔
अब तक बर्दाश्त कर रही थी, अब नहीं करूँगी। तो यहाँ क्या कर रही है? निकलो मेरे घर से, उठाओ अपनी बच्चियाँ और निकलो। रानी का शोहर समझा था कि हर मर्तबा की तरह रानी जवाब देगी, पर वो इसका घर छोड़कर चली जाती है। मैडम जी, मैं उसको छोड़ आई हूँ। हर बार मुझे धमकी देता था कि घर से निकाल देगा। आज मैं खुद ही उसका घर छोड़कर आ गई, और उसे भी। लेकिन रानी, अब तुम कहाँ जाओगी और अकेले बच्चियों को कैसे संभालोगी? अब तक भी तो अकेले ही इन्हें पाल रही थी, आगे भी अल्लाह मालिक है। मैंने हॉस्पिटल के पास एक कमरा किराए पर ले लिया है, अब मेरा हॉस्पिटल आना जाना भी आसान होगा। डॉक्टर रानी को देखकर मुस्कुराने लगती है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे अपनी माँ की याद आ जाती है कि किस तरह उसकी माँ ने भी सख्तियाँ बर्दाश्त करके उसे डॉक्टर बनाया था। डॉक्टर रानी से कहती हैं, तुम हमेशा अपनी बेटियों का साथ देना, इन्हें पढ़ाना, कभी इनका साथ ना छोड़ना। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं और रानी की तीनों बेटियां अपने पाँव पर खड़ी हो जाती हैं। एक डॉक्टर, एक प्रोफेसर और एक इंजीनियर बन जाती है, और यूँ उनकी सारी मुश्किलात ख़त्म हो जाती हैं। मज़ीद अच्छी अच्छी स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें। हमारी वीडियोस को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।